اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا اور مقدس رشتہ ہے۔ نکاح کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے نکاح ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایسے 7 کام کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جن کے کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی آپ کا نکاح آپس میں ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ ہر انسان کو چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت، نکاح ضرور کرے، اور اگر کوئی مرد یا عورت نکاح بلا وجہ نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی یہ 7 کام کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر، اگر کسی حادثے میں مر جائے یا کسی اور وجہ سے شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا نکاح اپنی بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے بغیر طلاق دیے ہی۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ بیوی میاں میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر کسی وجہ سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی اور مذہب کو، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر۔ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہیں، لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے سے خلا کر سکتی ہے۔ قاضی اس معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، پھر عورت کو خلا کروا دے گا، یعنی خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا اور پھر وہ آپس میں حرام ہو جاتے ہیں۔
ایک دوسرے کے لیے۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کوئی ایک کا گھر سے بھاگ جائے، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر وہ نہیں ملتی اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے فرض کریں کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس مرد کو پتہ چلے کہ وہ تو اس کے دودھ شریک بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے تو اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں معلوم نہیں ہوتا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اسلام میں رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی آپس میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، ایلا سے اگر کوئی شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستر نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی بیوی ایلا کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر ہی بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7 بات جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، 7ویں اور آخری بات کو غور سے سمجھیے گا۔ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا ہو یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے زیادہ عمر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد بھی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ اٹھ جائے یا پھر بیٹی کی شہوت جاگ اٹھ جائے تو ایسے میں ان کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے، اور 9 سال کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو ایسے میں بھی وہ احتیاط برتیں۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور اگر بوسہ لینا چاہے تو بھی صرف اس کے ماتھے پر لے اور اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر جسم کے ٹچ ہونے سے بھی ان دونوں کی شہوت جاگ اٹھی تو ایسے میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم ایک ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ ان باتوں کو بھی ضرور یاد رکھیں اور دھیان دیں، ان 7 کاموں کو کرنے سے بچیں، ورنہ ایسے میں نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام میاں بیوی کو آپس میں پیار محبت اور سلوک اتفاق سے اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی بر وقت آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔